قرآن میں دو واقعہ آپ پڑھے ہیں، بڑی تفصیل سے ہے، اور دونوں کو جا کے پڑھیے گا پھر سے ایک مرتبہ۔ ایک تو قارون کا واقعہ، اس دنیا میں ایک بہت بڑا مالدار گزرا ہے۔ سورہ قصص میں پورا ایک رکوع اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے، اتنا مال تھا کہ اس خزانے کی چابیاں طاقتور انسان نہیں اٹھا سکتے تھے، پوری جماعت تھی ان چابیوں کو اٹھانے والی۔ اب تو طرح طرح کے تالے آ گئے ہیں، ورنہ پہلے زمانے کے دیکھتے تھے اتنا بڑا تالا، اتنی بڑی چابی، اس سے بڑی بڑی بھی رہتی رہی ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ قارون کو میں نے بہت دولت دی تھی، اس کی چابیاں اس کے خزانے کی ایک جماعت جو طاقتور تھی وہ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ تو اس کے جو ساتھی تھے ان لوگوں نے اس کو نصیحت کی کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، مال و دولت عطا کیا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، بندوں پر اللہ کے احسان کرو، تم کو اللہ نے دیا ہے، تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، اور دنیا میں شر و فساد مت مچاؤ۔ تو جانتے ہیں قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم، مجھ کو کمانے کا ڈھنگ تھا، میں جانتا تھا کہ کیسے کمایا جاتا ہے، اس لیے یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، میرے اپنے ہاتھ کی قوت اور بازو کی طاقت ہے جو میں نے کمایا ہے، میں اپنی جو کمائی ہے جیسے چاہوں خرچ کروں، جس پر چاہوں خرچ کروں، تم لوگ کون ہوتے ہو نصیحت کرنے والے؟ اور ان لوگوں نے یہاں تک دیکھا کہ جب قارون نکلتا تھا پورے خدم اور حشم لاہ لشکر کے ساتھ، تو جو دنیا دار ہوتے تھے، جو لوگ دنیا پرست ہوتے تھے، ان کی رال ٹپکنے لگتی تھی۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ آج بھی دیکھا ہوگا جب کوئی نیتا جاتا ہے، کوئی مالدار جاتا ہے، کوئی سیٹھ صاحب جاتے ہیں، آگے پیچھے 10-12 آدمی لگے رہتے ہیں، تو ہر بچہ دیکھ کے کہتا کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے پاس جو دولت ہے وہ دولت کہاں سے آئی ہے، جائز طریقے پر آئی ہے، مال حرام طریقے پر آئی ہے، ناجائز طریقے پر آئی ہے، اس دولت کا انجام کیا ہوگا یہ نہیں جانتا، اس لیے کہتا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ لیکن قرآن وہاں کہتا ہے کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، دین عطا کیا ہے، شریعت کا علم جس کے پاس ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں کی چمک دمک چند روزہ ہے، اگر آپ کو اپنی زندگی کو چمکانا ہے تو آخرت کے لیے چمکاؤ، نیک کام کرو، شر و فساد مت مچاؤ، اللہ نے جو دیا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ اور جب یہ بات وہ لوگ کہا کرتے تھے تو خود اپنی آنکھوں سے ان لوگوں نے دیکھا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں قارون کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اس ناشکری کی وجہ سے، اس غرور اور تکبر کی وجہ سے مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے، جیسے چاہوں میں خرچ کروں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے پورے خزانے کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا، آسمان اور زمین نے دیکھا۔ قرآن کی یہ آیت جب تک پڑھی جائے گی، قارون کے انجام اور اس کے کیا ہے اختتام کو وہ لوگ نظروں کے سامنے دیکھیں گے، پورے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، اور اس کے جو خدم اور حشم تھے، جو لاہ و لشکر تھے، جو اس کے دوست احباب تھے، کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکا۔ ایک طرف تو یہ قارون ہے جس کو اللہ نے دولت دی دنیا میں، تو اس کو غرور اور تکبر ہو گیا اور کہا انما اوتیتہ علی علم، میں نے اپنے علم کی بنیاد پر کمایا ہے۔